अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। दिसंबर की सर्द रात में कब्रिस्तान के अंधेरे में शराब के नशे में धुत कब्र के कतबे पर सर रखे बैठा शख्स सिसकियों से रो रहा था। बज़ाहिर ये मंजर किसी पागलपन का शाखसाना था, मगर देखने वाले के रोंगटे भी खड़े कर सकता था। रोते रोते इरहम को एहसास हुआ कि किसी ने उसके शाने पर हाथ रखा है। इरहम ने सर उठाया तो सामने एक सफ़ेद धुएं की मूरत सी खड़ी थी जो धीरे धीरे ज़मींबोस हो गई। इरहम ने अब अपने कांधे पर किसी के सर को महसूस किया, मगर यह सब एक एहसास था, वजूद नहीं था जिसने उसे अंदर तक घायल कर दिया था। मीरब दुल्हन के रूप में हुस्न का शाहकार लग रही थी। उस पर हुस्न के साथ एक नूर का हाला था, जैसे वो नूर के हिसार में हो, और ऐसा क्यों ना होता। वो एक नेक परहेजगार और एक ही शख्स की मोहब्बत के हिसार में सालों से कैद थी। उसका निकाह उसके कज़न से 10 साल पहले हो चुका था और उसने इस अरसे में किसी गैर इंसान को नजर उठाकर भी नहीं देखा था। वो जानती थी कि वो अपने कज़न की अमानत है और अमानत में खयानत कभी नहीं की जाती। आज वो सुरखरू होकर अपने शौहर, अपनी मोहब्बत के साथ फख्र और मुसरत से सर झुकाए बैठी थी। इरहम अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ शहजादा था। उसके बाप के पास इतनी दौलत थी कि वो सारी जिंदगी भी दोनों हाथों से पैसा लुटाता तो भी पैसा खत्म ना होता। यही वजह थी कि बाप ने भी अकलौती औलाद को खुली छुट्टी दी हुई थी, मगर इसके बदले में बाप की जानिब से एक कड़ी शर्त रखी गई। इरहम को उनकी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी और ताहयात निभानी भी होगी। मगर इरहम अपनी आज़ादाना शख्सियत के बाइस बहुत सी लड़कियों से दोस्ती और ताल्लुकात में मुब्तला था, और जब जब माँ बाप वक्तन फ़वक्तन उसे अपनी शर्त याद दिलाते तो वो हत्थे से उखड़ जाता, जिससे इरहम के वालिद उस पर अपनी आसाइशों का दायरा तंग कर देते और इरहम बिन पानी के मछली की मानिंद तड़पने लगता और मजबूरन बाप के सामने सर तस्लीम खम कर देता। शादी की पहली रात मीरब को उसके दूल्हे ने एहसास दिलाया था कि वो उस पर मुसल्लत की गई है। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कई औरतें शामिल हैं जिनको छोड़ना नामुमकिन है। मीरब के लिए वो रात बहुत भारी थी। 10 साल जिस शख्स से उसने पल पल मोहब्बत की थी, उसने एक पल भी उसकी मोहब्बत का भरम नहीं रखा था। वो घूंघट लिए बैठी थी। जब उसका दुल्हा कमरे में दाखिल हुआ, मीरब के दिल की धड़कन तेज हो गई। मीरब को लगा जिंदगी की खुशियों ने उस पर दरवाज़ा खोल दिया है, मगर दूसरे लम्हे मीरब ख्वाबों समेत मुंह के बल ज़मींबोस हो गई थी। मीरब के दूल्हे ने जेब में हाथ मारते हुए नफरत से एक डबिया मीरब की जानिब उछाली जो मीरब के मुंह पर लगी थी। इस मंजर को दूल्हे ने नज़रअंदाज करते हुए मीरब से नफरत अंगेज अंदाज में कहा, ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। मीरब इस नफरत को झेल नहीं सकी। वो आंखों में उतरे आंसुओं को पीछे धकेलते हुए पहली बार अपने दूल्हे से मुखातिब हुई। आप खुश नहीं हैं? हाँ, मैं खुश नहीं हूं। तुम मुझ पर मुसल्लत की गई हो। आई समझ? आप? लफ्ज़ों ने मीरब का साथ छोड़ दिया था। मैं मुझे तुमसे बगैर वजह के नफरत है। मैंने तुमसे 10 साल में पल पल नफरत की है। मैंने आपसे 10 साल के पल पल में मोहब्बत की है। भाड़ में जाए तुम्हारी मोहब्बत। मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए। मुझे मोहब्बतों की कमी नहीं, इसलिए मुझे ये तुम्हारी 2 टके की मोहब्बत नहीं चाहिए। अपने पास रखो ये मोहब्बत। मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ दिखावा कि तुम मेरे साथ खुश हो, और अगर तुमने किसी के सामने ड्रामा किया या मजबूरन लाचार बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी दिन इस घर से, अपनी जिंदगी से चलता कर दूंगा। जिंदगी कब किसी की मर्जी के मुताबिक होती है। कुछ लोग होते हैं जो बस रब की रजा में राजी हो जाते हैं। मीरब भी रब की रजा में राजी हो गई। वो दुनिया को खुश होने का दिखावा करती रहती और अंदर ही अंदर खोलती रहती। शौहर उसके सामने लड़कियों से वीडियो कॉल पर बातें करता, अय्याशियां करता, पार्टीज में जाता, शराब नोशी करता। वो इरहम के कमरे में एक शो पीस के अलावा कुछ न थी जो सिर्फ बाहर के लोगों को हमेशा अपने खुश होने का यकीन दिलाती रहती। शादी को 6 माह हुए तो एक दिन मीरब के सर में शदीद दर्द उठा। यह दर्द इतना शदीद था कि मीरब बेहोश हो गई, जिस पर उसकी सास उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुआयने के बाद MRI कराने का कहा और कुछ मेडिसिन दी। घर वापस आकर सास ससुर मीरब के कमरे में बैठे थे।
جب شوہر چہرے پر پریشانی سجائے میرب کے ہاتھ تھامتے ہوئے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا تمہیں میرب؟ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی جان؟ میرب جو شادی کے 6 ماہ بعد اپنے شوہر کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، ان کچھ پل کو غنیمت سمجھنے لگی۔ ساس سسر کچھ دیر بیٹھے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے اور پھر میرب کو آرام کی تاکید کی اور شوہر جو خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے سونے چلے گئے۔ شوہر نے ماں باپ کو جاتا دیکھ کر میرب کا ہاتھ نفرت سے جھڑکتے ہوئے کہا، بند کرو یہ ڈرامہ، بہت ہو گئے تمہارے چونچلے، دفع ہو جاؤ میرے بیڈ سے۔ میرب خود کو سنبھالتی بیڈ سے صوفے کی جانب بڑھی، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میرب لڑکھڑا کر گری اور پھر میرب کا سر سینٹر ٹیبل کے کونے سے جا لگا، جس کی وجہ سے میرب کی کنپٹی سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ شوہر نے بے دردی سے سینٹر ٹیبل کو لات ماری اور نفرت سے میرب کو بازو سے گھسیٹتا ہوا بیڈ پر پٹخ دیا۔ کیا عذاب ہو تم، مر کیوں نہیں جاتی؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی میری؟ نفرت ہے مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے، مر جاؤ تم۔ میرب کی سماعت سے نفرت انگیز الفاظ ٹکرائے تو جو دھندلا دھندلا سا شوہر کا عکس تھا وہ بھی اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہوش آنے پر اس نے اسپتال میں خود کو بیڈ پر لیٹے پایا۔ اس کے آس پاس کوئی اپنا نہیں تھا۔ اسے دنیا میں اپنی ذات حقیر اور بہت بے معنی لگ رہی تھی۔ شوہر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، مر کیوں نہیں جاتی، مر جا۔ اٹھو اٹھو، خدا کے لیے اٹھو اور لوٹاؤ میری زندگی میں۔ دیکھو میں کتنا بے بس ہوں، کتنا مجبور ہوں۔ میں تم سے تمہارے بعد شدید محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ کیا اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ اٹھ جاؤ خدارا، اٹھ جاؤ۔ آج پھر ارحم قبر پر بیٹھ کر لاچاری سے تڑپ رہا تھا۔ وہ اس قدر بے بس تھا کہ اس نے شدت غم میں اپنا سر قبر کے قدبے پر مارنا شروع کر دیا، اور ہر بار قبر کے قدبے پر وہ سر پہلے سے زیادہ شدت سے مارتا، اور آخرکار یہ شدت اتنی زور پکڑ گئی کہ ارحم کے سر سے خون کا فوارہ نکلنے لگا اور خون بہتے بہتے قبر کے قدبے کو سرخ کر گیا۔ ارحم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس اندھیرے میں اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی، وہی سفید نورانی ہالے والا وجود جو دونوں بازو کھولے ارحم کو اپنی جانب بلا رہا تھا۔ ارحم اٹھ کر کھڑا ہوا اور نورانی ہالے کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ ارحم نہیں جانتا تھا کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ بے ہوش ہونے کی حالت میں بھاگنے لگ گیا ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے کسی چیز سے ٹکرایا تھا اور پھر خود کو ہوا میں اچھلتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اسے لگا اس کا نچلا دھڑ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ درد کی لہریں نچلے دھڑ سے اٹھ کر پورے جسم میں پھیل رہی تھی اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ICU میں موجود پایا۔ وہ چیخ چیخ کر اس نورانی حالے کو بلانا چاہتا تھا، مگر آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ ارحم بھاگتا ہوا قبرستان کے پاس موجود ہائی وے پر آیا تھا اور پھر بھاگتا ہوا ایک ٹرک سے ٹکرا گیا تھا۔ یہ بہت خوفناک حادثہ تھا، مگر اس میں ارحم بچ گیا تھا۔ لیکن اب ارحم کبھی چل پھر نہیں سکتا تھا۔ ارحم کو اب اپنے معذور ہونے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اسے بس اس نور کے حالے کو خود سے دور جانے کا دکھ دکھائے جا رہا تھا۔ وہ ICU میں کرب و ملال سے چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، مسلسل کہہ رہا تھا، مما، پاپا اسے بولیں واپس آ جائے، مجھے چھوڑ کر مت جائے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس سے کہیں واپس آ جائے، خدا کے لیے واپس آ جائے۔ ارحم کی ہذیانی چیخوں سے ICU گونج رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ارحم کو سکون کا انجیکشن لگایا اور ارحم اگلے چند لمحوں میں آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیرے سے کہہ رہا تھا، اسے کہیں واپس آ جائے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ جملہ مکمل کیے بنا وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ میرب کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے جن کی رپورٹ کچھ دن بعد آنی تھی۔ میرب نے ساس سسر سے التجا کی کہ اسے کچھ دنوں کے لیے میکے جانے دیا جائے۔ ابھی میرب کی ساس اسے ماں باپ کے پاس جانے کی اجازت دے ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے شوہر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، نہیں میرب، تم کہیں نہیں جا سکتی، میں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ میرب کا یہ سنتے ہی رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر شوہر کے ڈرامے نے اس کی خواہش کو دبا دیا اور ساس خوش ہوتی ہوئی اسے شوہر کی خوشی کے لیے یہیں رہنے کا کہنے لگی۔ میرب اس دکھاوے کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اٹھنا بیٹھنا ہنسنا تک دکھاوا تھا۔ خیر، میرب نے اتنی سی شادی شدہ زندگی میں اتنے کرب جھیل لیے تھے کہ اب اس کا اپنے شوہر کے ساتھ دم گھٹتا تھا، سو اس نے نجات کا ذریعہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر میرب کی رپورٹ سے شوہر کے آفس میں پہنچی تو شوہر کو معلوم ہوا میرب ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے
جس میں دماغ کی رگیں تیزی سے کام کرنا چھوڑ رہی ہیں، اور اس بیماری میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دماغ کی رگیں مکمل کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ شوہر اس قدر شفاق تھا کہ اس نے میرب کی رپورٹ چھپا لی۔ ڈاکٹرز کے مطابق میرب علاج کے بغیر زیادہ سے زیادہ 1 ماہ ہی زندہ رہ پائے گی۔ شوہر کے پاس میرب سے 1 ماہ میں جان چھوٹنے کی خوشی نے اس کا دل میرب کی جانب سے نرم ہو گیا، اور اسی دوران میرب کو اس کی ایک پرانی سہیلی ایک ایسے عامل کے پاس لائی کہ شیطانی قوتوں کی مدد سے محبوب کو قدموں میں دھر دیتا تھا۔ ایک موٹی رقم عامل کو تھماتے ہوئے میرب نے سرد لہجے میں کہا، اگر میرا کام نہ ہوا تو تمہارا آستانہ اور تم ایسے زمین میں گاڑ دیے جاؤ گے کہ تمہیں دنیا بھی بھول جائے گی کہ کوئی عامل تھا یا نہیں۔ عامل نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جو کام میں کر سکتا ہوں وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ نئی زندگی بہت خوبصورت تھی۔ میرب اور اس کا شوہر ہر جگہ گھومنے جاتے۔ وہ ایک جسم اور 2 جان بن گئے تھے۔ میرب کی رپورٹ سے 15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دن آفس میں میرب کے شوہر کو اس کی ماں کی کال آئی، اور اس کی ماں نے اسے باپ بننے کی خوشخبری دی۔ میرب کا شوہر یہ خبر سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ میرب کے پاس گیا۔ میرب کو اس خوشخبری نے اپنے شوہر کی زندگی میں مزید تقویت دی تھی۔ اب شوہر میرب کو سر آنکھوں پر بٹھاتا۔ اسے اولاد کا سن کر خوشی ہوئی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ میرب چند دنوں کی مہمان ہے، سو وہ لڑکیوں سے دور ہوتا گیا، کیونکہ اب میرب کے نزدیک عیاشیوں کے لیے عمر پڑی تھی۔ سو وہ میرب کے آخری دنوں کو خوشحال کرنے کے جتن کرنے لگا۔ ادھر میرب نے عامل کو صورتحال کو اپنے حق میں بدلنے کا بتایا تو عامل نے کہا، یہ چلہ 30 دن کا ہوتا ہے، تم دیکھو گی آخری دن کے بعد تمہارا شوہر تمہاری محبت میں پاگل ہو جائے گا، اسے تمہارے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ میرب یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ زندگی اس کی منشا کے مطابق اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ آج رپورٹس ملے 30 دن ہو چکے تھے۔ 3 دن سے میرب کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ ICU میں تھی اور ڈاکٹرز کو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ایک میرب کا شوہر تھا جو ہر گزرتے پل کے ساتھ موت کی سختیوں جیسی اذیت سے گزر رہا تھا۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا، مگر رات قیامت بن کے گزری۔ عامل نے چاند کی روشنی میں خون سے جھلکتا گلاس خود پر انڈیل دیا، پھر ساتھ پڑے رسیوں سے بندھے ہرن کی جانب بڑھا۔ ہرن کی بڑی بڑی آنکھوں میں موت کا خوف تھا۔ عامل نے تیز دھار آلے سے زندہ ہرن کے سینے سے دل نکال لیا تھا، ایک کربناک آواز سے جیسے پوری دنیا گونج اٹھی تھی۔ ادھر آواز ہوا میں گونجی، ادھر ICU میں میرب کی چیخ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میرب چیخ کے ساتھ ہی دنیا فانی سے کوچ کر چکی تھی، مگر میرب کا شوہر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میرب کا شوہر جنونی ہو گیا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ کئی سالوں کے علاج کے بعد وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بحال کر پایا، مگر وہ میرب کی ذات میں قید ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میرب کی قبر سے شروع ہو کر میرب کی قبر پر ہی ختم ہوتی تھی۔ میں ارحم خان، جس نے ماں باپ کی دولت جائیداد کی لالچ میں میرب کو قبول کیا تھا، میرب سے شادی سے پہلے تک بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ اسے خزانے پر بیٹھی ناگن سمجھتا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، میرے دل سے اس کی نفرت نکل گئی تھی، مگر لالچ تھی جو ختم نہیں ہوتی تھی۔ اسی لالچ نے مجھ سے بہت سی ناانصافیاں کرائیں۔ میں لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ میں نے میرب کی رپورٹ چھپا دی، مگر جس رات میرب کا انتقال ہوا اس رات میری لالچ کا بھی میرب کے ساتھ ہی دم گھٹ گیا تھا۔ مجھے اب دنیا کی کسی چیز سے غرض نہیں، میں میرب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ آج ارحم قبر کے قطبے کے پاس بیٹھا ایک ڈائری میں اپنا جرم لکھ کر قبول کر رہا تھا، اور قبر کے اندر موجود روح اس خوف سے کانپ رہی تھی کہ وہ لالچ کو محبت سے ہرا سکتی تھی، مگر اس نے شرک کے راستے کو چنا تھا اور عامل سے محبوب قدموں میں لانے کا جتن کیا۔ اگر وہ رب سے مانگ لیتی تو دیر سویر مل ہی جاتا سب، مگر وہ تو گناہ گار ہو چکی تھی۔ دونوں کے پاس پچھتاوا تھا، دکھ تھا، مگر خدا کی نعمتیں نہیں تھی۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ عاصم کے منہ سے اکثر میں نے دار قیال کا نام سنا تھا۔ مجھے اس نام میں ایک خاص کشش محسوس ہوتی تھی۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ یہ پوٹوہار کی سرزمین پر سوہاوا کا کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ بات اب بہت پرانی ہو چکی ہے۔ ان دنوں میں اور عاصم FA کے امتحانات دے کر فارغ ہو چکے تھے اور ابھی نتائج کا انتظار تھا۔ ایک روز عاصم نے مجھ سے کہا،
प्रोग्राम बनाओ, सुहावा घूम कर आते हैं। सुहावा यानी तुम दारे कयाल की बात कर रहे हो? मैंने हैरत से सवाल किया। हाँ, दारा कयाल की बात कर रहा हूँ। आसिम ने मेरी बात की तायद की। हमने अगले दिन ही जाने का प्रोग्राम बना लिया। आसिम का इरादा था कि मोटर बाइक पर जाना चाहिए ताकि उस सारे सफ़र में भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो सके। मुझे भी इस पर कोई एतराज़ नहीं था। घर वालों से हमने रात ही में इजाज़त ले ली थी। अगले दिन हम आसिम की मोटर बाइक पर सवार हुए और सफ़र पर निकल पड़े। लाहौर से सुहावा का फासला 5 से 6 घंटे तक का है। हम सुबह 8 बजे निकले थे, सो हमें 1:30-2 बजे तक सुहावा पहुंच जाना चाहिए था। मगर आसिम का इरादा रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर घूमने फिरने का था। बाइक बहुत तेज़ रफ्तारी से भगाते हुए हमने 190 किलोमीटर का सफ़र 3 घंटे में तय किया और दीना पहुंच गए। वहां से एक अलग सड़क पर सफ़र करते हुए हम मंगला गए। वहां से वापस जीटी रोड पर आकर हम रोहतास चले गए। इसी तरह घूमते घुमाते हम तकरीबन 5-5:30 बजे सोहावा पहुंच गए। वहां से एक झेली सड़क पर सफ़र करते हुए हमने 8-10 किलोमीटर का फासला तय किया और दारा कयाल की हदूद में पहुंच गए। ये एक छोटा सा गांव था। आसिम खेतों के दरमियान बनी कदरे चौड़ी पगडंडी पर बाइक भगा रहा था। आसिम की खाला का घर ढूंढने में हमें थोड़ी दुश्वारी पेश आई, क्योंकि आसिम ने गलती से खाला के साथ वाले घर में बाइक घुसेड़ दी। घर वालों के बताने पर हम वापस साथ वाले घर में गए, जो कि आसिम की खाला का घर था। खाला हमें देखकर खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने आसिम को गले से लगाया। उसके बाद मेरी बारी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी भी सगी खाला हूं। आसिम ने घर वालों से मेरा तारुफ कराया। ये मेरा जिगरी दोस्त है और भाइयों से बढ़कर है। इसका नाम सुल्तान है। खाला के 2 बेटे थे और माशाल्लाह दोनों ही जवान थे। एक का नाम शाहिद, जबकि दूसरा उससे छोटा कासिम था। घर का सहन बहुत बड़ा था। पीछे की तरफ 2 कमरे थे, जो गांव के दीगर रिवायती घरों की तरह कच्चे थे। बाएं तरफ वाले कमरे के साथ एक छोटा सा किचन था। एक चारपाई पहले से बिछी थी। शाहिद ने अंदर से एक और चारपाई लाकर उसके बराबर में बिछा दी और हमें बैठने के लिए कहा। कासिम कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। खाला और शाहिद हमसे बातें करने लगे, जिसमें अहवाले सफ़र के अलावा घर वालों की खैर खैरियत और पढ़ाई से मुताल्लिक पूछा था। जब हम मशरूबात पी चुके तो खाला ने शाहिद से कहा, जाओ शाहिद, बच्चों को ज़रा गांव घुमा लाओ। घर में तहारत की कोई जगह नहीं थी। ऐसी ज़रूरियात को भी बाहर ही पूरा किया जाता था। खाला के घर के साथ सिर्फ एक ही घर लगता था, जिसमें हम गलती से पहले घुस गए थे। बाकी घर ज़रा दूर दूर थे। शाहिद हमें साथ लेकर घर से बाहर निकला। हर तरफ हरियाली थी, जो घर की ऊंची दीवारों से भी नजर आती थी। हम खेतों के दरमियान बनी पगडंडियों पर चलते आगे बढ़ने लगे। पगडंडियों पर जा बजा ऐसे खारदार पौधे उगे हुए थे, जो पगडंडियों पर सफ़र करने वालों को बड़ी आसानी से जख्मी कर सकते थे। इस सिलसिले में मेरी और आसिम की जीन्स हमारी मददगार साबित हो रही थी, जबकि शाहिद इन सब चीज़ों का आदी था। पल में हम किसी घाटी पर चढ़ रहे होते और पल में कोई ढलवान हमारी नज़रों के सामने होती, जिससे हमें नीचे उतरना पड़ता। इस नशेब फराज की वजह से इस खित्ते को पोटोहार के नाम से याद किया जाता है। मेरी मालूमात के मुताबिक खित्ता पोटोहार आज से 250 करोड़ बरस पहले ऑस्ट्रेलवी परत का हिस्सा था। तब यह मैदानी इलाका था। फिर यह बर्रे आज़म बहाव की वजह से टूटा तो समंदर के नीचे आ गया। जब हिंदुस्तानी टुकड़ा कई लाख साल बाद बहते बहते एशियाई टुकड़े से टकराया तो ये हिमालय, हिंदुकुश वगैरह पहाड़ी सिलसिले पैदा हुए और उनके साथ ही पोटोहार की सतह ने भी जन्म लिया। ताहम करोड़ों साल तक ये पहाड़ी इलाका समंदरी पानी में डूबा रहा। इसलिए यहाँ की चट्टानों से समंदरी नमक निकलता है, जिसे करोड़ों साल के अरसे ने पहाड़ी नमक बना दिया है। हम आगे बढ़ते रहे। बाज़ जगहों पर रास्ता निहायत दुश्वार था। एक जगह पर 150 फुट नीचे मुझे हरियाली का ऐसा खूबसूरत खित्ता नजर आया कि मैं आंखें झपकाना भूल गया। मैंने बिला इरादा उस जगह की तस्वीर उतार ली। वापसी पर बेरी के दरख्तों के एक झुंड के नीचे आसिम को अपनी रफा हाजत का ख्याल सूझा। वहां से खाला का घर ज्यादा दूर नहीं था। शाहिद उसके लिए पानी लेने चला गया, जबकि आसिम एक टीले के नीचे दुबक गया।
میں وہاں سے تھوڑے فاصلے پر بارش کے پانی سے بنے ایک چھوٹے سے تالاب میں کنکریاں ڈالنے کے عمل سے لطف اٹھانے لگا۔ شاہد 2 لوٹوں میں پانی لایا تھا۔ جب ہم واپس گھر پہنچے تو خالہ اپنے ایک تگڑے قسم کے مرغے کو قاسم کے ہاتھوں ذبح کروا کر مٹی سے بنے چولہوں پر لکڑیوں سے پکانے کے عمل سے گزار رہی تھی۔ ہنڈیے سے نکلتی اشتہا انگیز خوشبو ہماری بھوک کو بڑھا گئی۔ شاہد نے میرے اور عاصم کے صاف پانی سے ہاتھ دھلوائے۔ انگنائی میں مزید 2 چارپائیاں بچھا دی گئی تھیں۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ شام کے سائے دراز ہوتے ہوتے آخر معدوم ہو گئے اور ان کی جگہ رات کی سیاہی نے لے لی۔ خالہ روٹیاں پکانے لگی۔ قاسم ہمیں دائیں طرف والے کمرے کے اندر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے کھانا چن دیا گیا۔ کھانے کے ساتھ میٹھا بھی تھا۔ ہم نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے لیے چائے بھی آ گئی۔ یہاں کی ایک لال حویلی کا ذکر میں عاصم کے منہ سے بارہا سن چکا تھا۔ یہ حویلی شاہد اور قاسم کے دادا کی ملکیت تھی اور نہایت خوبصورت تھی۔ اس کے صحن میں املی کا ایک بڑا پرانا اور کافی بڑا درخت تھا۔ عاصم نے وہاں اپنے باپ کے ساتھ ایک رات گزاری تھی۔ تب عاصم کی عمر صرف 5 سال تھی۔ عاصم کے بقول وہ اس کی زندگی کی نہایت خوبصورت ترین رات تھی۔ رات کا ماحول نہایت کھلا کھلا تھا۔ 5 فٹ اونچی دیواروں کے پار کھیتوں کے سلسلے تھے جن میں سے رات بھر گیدڑوں کے رونے کی آوازیں ہر وقت آتی رہتی تھی، جو ماحول کو کسی حد تک سنسنی میں بدلتی تھی۔ حویلی کے صحن میں کھڑا واحد املی کا درخت کسی بھوت کی طرح نظر آتا تھا، جسے دیکھ کر کسی حد تک ڈر بھی لگتا تھا۔ خوبصورتی، سنسنی اور ڈر کا عجیب امتزاج تھا۔ اس رات جسے عاصم کبھی بھی بھول نہ سکا تھا، میں بھی اس حسین امتزاج سے لطف اندوز ہونے کا خواہاں تھا۔ جب سونے کا مرحلہ آیا تو میں نے عاصم سے لال حویلی کا ذکر کر دیا۔ عاصم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی سایہ سا آ کر گزر گیا۔ نہیں، وہ ہمارے سونے کے لیے بہتر جگہ نہیں، اس نے کہا۔ کیا تم ڈر رہے ہو؟ میں نے اس پر چوٹ کی۔ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، اس میں ایک راز ہے جو میں تم پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ چلو نہ کرو ظاہر، میں نے لاپرواہی سے کہا، پر تمہیں بچپن کی اس سنسنی خیزی سے تو دوبارہ لطف اندوز ہونا چاہیے، میں نے اسے پکا کرنے کی خاطر کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، پر اس میں خطرہ ہے۔ ارے خطروں کو مارو گولی، میں نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا۔ خطروں سے کھیلنا تو مرد مومن کا کام ہوتا ہے۔ وہ مان گیا۔ اس سلسلے میں شاہد سے بات کی گئی تو وہ نہیں مانا۔ اس میں خطرہ ہے، اس نے بھی یہی کہا، پر اس بار عاصم نے اسے قائل کیا۔ خالہ بھی مان گئی۔ شاہد اور قاسم ہاتھوں میں بھاری لٹ پکڑ کر ہمیں حویلی چھوڑنے کے لیے نکلے۔ حویلی وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پر تھی۔ بھاری لٹھوں کو ساتھ لینے کا مقصد گیدڑوں سے تحفظ حاصل کرنا تھا۔ شاہد کے بقول یہاں کے گیدڑ خاصے بے باک تھے اور غول کی صورت میں ہونے پر کسی بھی اکیلے انسان پر حملہ کر دیتے تھے۔ غول اگر زیادہ بڑا ہو تو زیادہ انسانوں پر بھی چڑھ دوڑتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں پوٹوہار کے نشیب و فراز کا سفر زیادہ دشوار گزار ثابت ہو رہا تھا۔ عاصم کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جس سے راستے کو روشن کیا جا رہا تھا، جبکہ میرے ہاتھ میں موبائل تھا جس کی ٹارچ لائٹ جلی ہوئی تھی۔ جب ہم لال حویلی سے تھوڑے فاصلے پر تھے تو اچانک ایک طرف سے غراتے ہوئے گیدڑوں کے غول نے ہم پر حملہ کر دیا۔ شاہد اور قاسم پہلے ہی اس صورتحال کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے اپنے بھاری لٹھوں کو گھمایا، 2-3 گیدڑوں کی مکروسی آوازیں نکلی، پھر سارا ہی غول تتر بتر ہو گیا اور ہم بخیریت لال حویلی تک پہنچ گئے۔ قاسم نے حویلی کا پھاٹک کھولا جو بند تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ پوری حویلی عجیب طرح کی ویرانی میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی بھوتوں کا مسکن ہو، اور صحن میں ایک طرف کھڑا املی کا درخت جسے دیکھ کر میرے بدن میں ایک پھریری سی گردش کر گئی۔ ایسا کیوں ہوا تھا یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ حویلی ایک عرصے سے ویران پڑی تھی۔ حویلی میں شاذ و نادر ہی کوئی آتا تھا۔ حویلی میں واحد ایک بلب تھا جو جلنے کے قابل تھا، باقی سب یا تو فیوز ہو چکے تھے یا پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ یہ واحد بلب بھی صحن میں ایک تار سے لٹکا تھا جسے برآمدے میں لگے ایک بٹن کو دبا کر شاہد نے روشن کر دیا۔ بلب کے روشن ہوتے ہی حویلی کی ویرانی اور قہرناکی میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی۔ حویلی میں 2 چارپائیاں اور 2 بستر پہلے سے موجود تھے۔
شاہد اور قاسم نے چارپائیاں لا کر صحن کے درمیان میں بچھا دیں اور اوپر بستر ڈال دیے۔ وہ ہم سے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب صبح ملاقات ہوگی۔ صحن کا بلب روشن تھا۔ میں اور عاصم اپنی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے اور تاروں بھرے آسمان کی چھت کو گھورنے لگے، جو لاہور کی نسبت یہاں بہت زیادہ تعداد میں نظر آتے تھے۔ میری چارپائی اس طرف تھی جہاں املی کا ویران درخت تھا، جو مجھ سے تقریباً 20 فٹ کی دوری پر تھا۔ عاصم مجھ سے یہاں کے لوگوں کے متعلق باتیں کرنے لگا۔ دارا کیال میں بجلی جیسی نعمت کی روشنی اس کے خالو کے توسط سے پہنچی تھی۔ اس کے خالو ایک سیاسی لیڈر کے ہاں ڈرائیور تھے۔ انہوں نے سیاسی لیڈر سے اپنے علاقے میں بجلی کی سہولت مہیا کرنے کی فرمائش کی تھی۔ سیاسی لیڈر نے ٹال مٹول سے کام لیا، مگر بعد ازاں سیاسی لیڈر پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں سیاسی لیڈر کو بچاتے ہوئے عاصم کے خالو جاں بحق ہو گئے، اور پھر بعد ازاں سیاسی لیڈر نے ان کی خدمت کے اعزاز کے سلسلے میں دارا کیال کے لوگوں کو بجلی جیسی سہولت میسر کر دی تھی۔ عاصم مجھ سے کئی بھی اور طرح کی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مگر اس نے حویلی کے راز کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ حالانکہ میں نے ایک دو بار پوچھا بھی، مگر وہ ٹال گیا۔ عاصم نے تو مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی، مگر واپس لاہور جا کر مجھے اس کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ یہ حویلی آصف زدہ تھی۔ یہ آصف ایسا تھا کہ حویلی سے متعلق لوگوں کو تو وہ کچھ نہیں کہتا تھا، مگر باہر سے آنے والے کسی بھی شخص کی درگت بنا دیتا تھا۔ آصف زدہ ہونے کی وجہ سے خالہ خالو نے اسے چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے 1 کلومیٹر دور اس چھوٹے سے مکان میں جا کر رہنے لگے تھے۔ یہ ساری باتیں عاصم نے لاہور پہنچنے کے چند دن بعد مجھے بتائی تھیں۔ شاہد جاتے وقت ہمیں خاص طور پر ہدایت کر کے گیا تھا کہ صحن کے بلب کو جلتا ہی چھوڑ دینا، مگر چونکہ مجھے حویلی کے متعلق ایسی کوئی بات تب تک معلوم ہی نہیں تھی، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ بلب کو رات بھر جلتے چھوڑ دینے کا مقصد آخر کیا ہے۔ میری شامت کا آغاز اس وقت ہوا جب دن بھر کے سفر کے بعد اور معدے میں کھانے کی زیادتی کی وجہ سے عاصم گھوڑے بیچ کر گہری نیند سو چکا تھا۔ میں دیر تک جاگنے کی ایک طرح سے پریکٹس کر رہا تھا۔ دن بھر کے خیالات میرے ذہن میں گڑمڑ ہو رہے تھے۔ پھر اچانک ہی ایک جھماکا ہوا، بلب ٹوٹا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ دور کہیں کسی گیدڑ کی چلانے کی آواز آئی، جیسے وہ کسی عتاب زدہ ماحول پر نوحہ کنا ہو۔ میرے بدن میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا میرا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاید میں بری طرح ڈر گیا تھا۔ میں نے عاصم کی طرف دیکھا، وہ ہر بات سے بے خبر خوابوں کی دنیا میں تھا۔ میں نے اس پر سے دھیان ہٹایا اور خوف پر قابو پانے کے لیے لحاف اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی خول میں بند ہو گیا ہوں۔ میرا خوف کافی حد تک کم ہو گیا۔ میں اس بات پر غور کرنے لگا کہ بلب آخر ٹوٹا کیوں؟ یہ کوئی اتفاق تھا یا پھر کوئی اور وجہ جس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا جیسے کوئی لحاف کو کھینچ کر میرے اوپر سے اتارنا چاہتا ہو۔ میں بری طرح لرز گیا۔ پھر ایک خیال نے میرے حوصلے کو تقویت دی کہ شاید وہ عاصم ہو۔ میں نے ایک دم لحاف اپنے اوپر سے کھینچ کر اتار دیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا اور عاصم اپنی چارپائی پر بے خبر سو رہا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میرا وہم ہے۔ میں نے اپنے خیالات کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور چند لمحوں کے لیے ہر بات سے بے خبر ہو گیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اگلے لمحے مجھے پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ کر دینے والے تھے۔ میری نظر املی کے درخت کی طرف اٹھی۔ میں حیرت اور خوف سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ املی کی ایک شاخ پر آگ لگی تھی۔ آگ دھیرے دھیرے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی اور ماحول کو منور کر رہی تھی۔ میں نے عاصم کو اٹھانا چاہا، مگر میں اپنی جگہ سے ہاتھ تک نہ اٹھا پایا۔ بولنا چاہا تو یوں محسوس ہوا جیسے گلے میں کوئی گولا سا پھنس گیا ہو۔ اس دہشتناک حالات میں بھی میں اس بات کو بخوبی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب میرے بری طرح خوفزدہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ دور کسی گیدڑ نے پھر آواز نکال کر نوحہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی آگ بجھ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا یہ سب ماورائی کرشمات تھے۔ یہاں کسی بھوت پریت یا جنات کا ڈیرا تھا۔ یہ سوچ کر اب میری حالت پہلے سے بھی زیادہ پتلی ہو رہی تھی۔ فلموں اور رسالوں میں دیکھی ہوئی بھیانک صورتیں میرے ذہن میں گڑمڑ ہونے لگی۔ مجھے جو اذکار یاد تھے میں دل ہی دل میں ان کا ذکر کر رہا تھا کہ شاید یہ بلا ٹل جائے۔
میں نے ایک بار پھر کوشش کی کہ عاصم کو اٹھاؤں یا آواز ہی دے دوں، مگر میں پوری طرح گنگ تھا، جیسے کسی نے طلسمی حصار سے مجھے حنوط کر دیا ہو۔ پھر عتاب کا وہ لمحہ آیا جب درخت کی طرف سے مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ قدموں کی وہ چاپ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا دل 1000 گنا تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے دبے قدموں موت میری طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہو۔ قدموں کی وہ چاپ میرے اور قریب آ گئی۔ اب مجھے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ صورت اچانک ہی میرے سامنے آ گئی۔ وہ صورت اتنی بھیانک تھی کہ جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد رہا کہ تب میرے منہ سے ایک نہایت بھیانک چیخ نکلی تھی۔ اس کے بعد مجھے ذرا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ اگلے دن جب مجھے ہوش آیا تو میں خالہ کے گھر چارپائی پر پڑا تھا۔ بے ہوشی میں شاید کسی نے مجھے ہوش میں لانے کے لیے میرے منہ پر 2-3 زوردار تھپڑ بھی مارے تھے، شاید عاصم نے۔ میرا پورا بدن بخار میں بری طرح تپ رہا تھا۔ گاؤں کے کسی بوڑھے نے مجھے دیکھ کر بتایا کہ میں نے کسی آزیب کو دیکھ لیا ہے۔ عاصم نے مجھے ساتھ لیا اور بس پر سوار ہو کر واپس لاہور لے آیا۔ مجھے نہ صرف ڈاکٹروں سے دوائی لے کر دی گئی بلکہ اللہ والے بزرگوں سے دم درود بھی کرایا گیا۔ مجھے 1 ہفتے تک بخار رہا۔ جب میں صحیح ہو گیا تو عاصم واپس سہاوا دارا کیال گیا اور اپنی موٹر سائیکل واپس لے آیا۔ اب اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، مگر میں اب بھی اور شاید کبھی بھی دارا کیال کی اس رات کو، گیدڑوں کی چنگھاڑ اور درختوں پر لگی آگ، قدموں کی وہ چاپ اور اس بھیانک صورت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ خاص ایپیسوڈ کی تیسری کہانی۔ گاؤں سے 30 کلومیٹر دور دریا کے کنارے پرانے ہندوؤں کے زمانے کے بہت ہی قدیم، دل پر دہشت پیدا کرتے کھنڈر موجود ہیں۔ ان کھنڈرات میں مجھے اور میرے دوست قدیر کے ساتھ جو دہشت ناک اور خوفناک واقعات پیش آئے، وہ کئی سال بیت جانے کے بعد بھی جب وہ واقعات اچانک یاد آ جاتے ہیں تو آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذہن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایک دن قدیر نے مجھ سے کہا، یار کامران، کیوں نہ پرانے کھنڈرات کی سیر کی جائے جو کہ راجن پور کے قریب واقع ہیں۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کھنڈرات چڑیل اور بدروہوں کا مسکن ہے، اور ان کھنڈرات میں جو ایک بار گیا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہ آیا۔ ان کھنڈرات سے متعلق بہت سی بھیانک کہانیاں مشہور تھیں۔ نہ بابا نہ، میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں نے تقریباً خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ یار کامران، آج کل تو ویسے بھی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور ہم گھر میں بیٹھے بور ہوتے رہتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا جب کھنڈرات میں ہم سیر کریں گے۔ لوگوں نے خواہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے، میری معلومات کے مطابق وہاں پر کوئی چڑیل یا بدرو نہیں۔ تمہیں میرے ساتھ ضرور جانا ہوگا، قدیر نے مجھ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، جیسے تمہاری مرضی، اور ہاں تم غور سے سن لو، اگر وہاں کسی چڑیل یا بدرو سے پالا پڑ گیا تو بغیر بتائے میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ آؤں گا، اور پھر تم ان بدروہوں کے ساتھ مٹر گشت کرتے رہ جانا۔ بھائی کچھ نہیں ہوتا، تم چلو تو صحیح، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کس طرح لوگوں نے بے پر کی اڑا رکھی ہے۔ تمہیں ہر صورت چلنا ہے، تیاری کر لو، کل صبح ہم کھنڈرات کی سیر کرنے ضرور جائیں گے۔ قدیر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور اپنے گھر چلا گیا۔ دوسرے دن ہم دونوں دوستوں نے اپنی مکمل تیاری کے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا اور کھنڈرات کی سیر کے لیے چل پڑے۔ میرے پاس ایک موٹر سائیکل تھی۔ میں نے موٹر سائیکل میں پیٹرول اور آئل وغیرہ پہلے ہی ڈلوا لیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ قدیر کسی بھی صورت اپنے پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا اور مجھے بھی زبردستی ضرور لے جائے گا۔ میں نے قدیر کو سائیکل پر بٹھایا اور کھنڈرات کی طرف ہم رواں دواں ہو گئے۔ کھنڈرات کی طرف جانے والا راستہ بہت ہی کچا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ سے سڑک نہ ہموار تھی، لہٰذا موٹر سائیکل کو تیز بھگانے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی۔ بہرحال جانا تو تھا، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق مجبوراً میں موٹر سائیکل دوڑاتا رہا۔ کافی دیر کے بعد ہم کو دور سے کھنڈرات کے آثار نظر آئے اور قدیر کی خوشی میں اضافہ ہو گیا۔ جب ہم دونوں کھنڈرات کے قریب پہنچ گئے تو ہم موٹر سائیکل سے اتر گئے۔ میں نے موٹر سائیکل ایک سایہ دار درخت کے نیچے کھڑی کی اور قدیر سے کہا، دیکھو کھنڈرات کتنے بھیانک لگ رہے ہیں، میرا مشورہ مانو تو واپس چلتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، کہیں یہ سیر ہمارے لیے زحمت نہ بن جائے۔ کامران تم خواہ مخواہ ڈر رہے ہو، کوئی بات ڈرنے والی نہیں،
चलो आगे बढ़ो, कदीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उन हैबतनाक खंडरात से बहुत डर लग रहा था, मगर कदीर मुझे तसल्ली देता रहा और मैं उसकी हौसला दिलाने बल्कि उसकी जिद से मजबूर होकर आगे की तरफ कदम उठाने लगा और फिर हम खंडरात में दाखिल हो गए। खंडरात में जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे और कई जगह बहुत सी चिमगादड़ें उल्टी लटकी हुई थी, मगर मकड़ियों और चिमगादड़ों ने खंडरात का माहौल काफ़ी खौफनाक और दहशतनाक बना रखा था। हमने बहुत देर तक खंडरात की सैर की और फिर मैंने और कदीर ने एक सायादार जगह पर बैठकर नाश्ता किया और फिर दोबारा खंडरात की सैर करने लगे। खंडरात को देखते देखते मुझे एक ऐसा कमरा नजर आया कि उसका दरवाज़ा कुछ सही था और मैंने अंदाज़ा लगाया कि उस कमरे के इर्द गिर्द का फर्श भी साफ था। यार कदीर, क्यों ना इस कमरे का अंदर से दीदार कर लिया जाए, मैंने कहा। यह सुनकर कदीर बोला, हाँ क्यों नहीं, चलो उस कमरे में देखते हैं। चुनाचे मैं और कदीर उस कमरे की तरफ बढ़ गए। उस कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ था। मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मंजर ही ऐसा था जिसको देखकर बड़ों बड़ों का पित्ता पानी हो जाए। एक औरत ने अपने दाएं हाथ में एक बड़ा सा खंजर उठा रखा था और बाएं हाथ में उसने एक लड़के का कटा हुआ सर थाम रखा था। उस सर से ताज़ा ताज़ा खून टपक रहा था। कमरे में पत्थर का बना हुआ हनुमान का एक बूत अपनी पूरी हैबत के साथ खड़ा था। उसके एक घुटने पर जो कि मुड़ा हुआ था, उस पर एक लड़के का कटा हुआ सर रखा था। अचानक उस औरत ने मेरी तरफ खूनी नजरों से घूरा और बोली, बालक, तूने इन खंडरात में आकर भयानक गलती की और इसका खमियाजा तुझको और तेरे साथी को भुगतना पड़ेगा। तुम दोनों को खौफनाक और इबरतनाक मौत मारूंगी, क्योंकि तुमने मेरे जाप में खलल डाला है। उस खौफनाक औरत की बात सुनकर मैं कांप कर रह गया, जबकि कदीर पर भी लर्जा तारी हो चुका था। मेरी टांगें भी डगमगाने लगी थी। खौफ और डर ने हम दोनों को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। हमारी आंखें जैसे पथरा गई थी। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई और भी खड़ा है। मैंने जूं ही पीछे मुड़कर देखा कि मेरे सर पर किसी ने सख्त डंडे से वार किया। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं एक आहिनी पिंजरे में बंद था। मेरे करीब पिंजरे में कदीर भी बेहोश पड़ा था। यह पिंजरा कमरे की छत से लटका हुआ था। मेरी हालत बड़ी गैर थी। मैंने जूं ही पिंजरे से नीचे देखा तो दहशत से मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि मंजर काफ़ी खौफनाक और दहशतनाक था। हमारे पिंजरे के नीचे कई खौफनाक जहरीले सांप फन उठाए बराजमान थे। इतने बड़े और हैबतनाक सांप मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना देखे थे। इसके अलावा उस कमरे में कई खौफनाक चिमगादड़ें इधर उधर फड़फड़ा रही थी। उन चिमगादड़ों और खौफनाक सांपों को देखकर मेरा दिल लरस गया। अब कदीर भी होश में आ चुका था। वो भी उन खौफनाक मूजी जानवरों को देखकर लरसने लगा था। उसने जब मुझे देखा तो उसका कुछ हौसला बढ़ा। कामरान, ये हम कहाँ गए हैं? कदीर ने डरते डरते कांपती हुई आवाज़ में पूछा। जहन्नुम में आ गए हैं। बहुत शौक था ना तुम्हें खंडर की सैर करने का, लिहाजा भुगतो, मैंने दांत पीसते हुए जवाब दिया। कामरान, ऐसी बातें करके तुम मुझे डराओ तो नहीं। गलती मेरी थी। आइंदा तो मेरे बाप की भी तौबा, मैं सैर करने कहीं भी नहीं जाऊंगा, उसने तकरीबन रो देने वाले लहजे में कहा। अब क्या होगा? अब हमको सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। अब दुआ के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? कदीर ने मुझसे कहा। कामरान, हौसला रखो, खुदा तो हर किसी का मददगार होता है। तुम हौसला मत हारो। देखो, खुदा हर हाल में अपने बंदों की मदद करता है। वो खंडरात का बहुत ही भयानक और दहशतनाक तहखाना था, जहां पर वो खौफनाक जादूगरनी हनुमान देवता के सामने बैठकर जाप कर रही थी। उस औरत ने हनुमान देवता के मुजस्समे से कहा, देवता, तुम शक्तिशाली हो, तुम मेरे मुकद्दस हो। मैं अरसा 10 साल से तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। तुमको तो पता है कि मैं महान शक्ति के लिए तुम्हारे चरणों में पड़ी हूँ और कई बच्चों को तुम्हारे चरणों में भेंट चढ़ाया है। देवता, मैं महान शक्ति हासिल करना चाहती हूँ। मैं महान शक्ति की मालिक बन जाऊं। इसके लिए मुझे और क्या करना है बताओ। ये 2 जवान जो यहाँ पहुँच चुके हैं, कल इनको भी बलि चढ़ा दूंगी। देवता, तुम्हारी खुशी मुझे अजीज है। मुझे महान शक्ति चाहिए। उसने जो ही बात खत्म की, हनुमान देवता की आंखें रोशन हो गई और हनुमान देवता के पूरे जिस्म से जैसे रोशनी फूटने लगी। और फिर हनुमान देवता के अंदर से आवाज आई, प्यारी देवदासी, हम तेरी पूजा से खुश हैं। तू वाकई बासलाहियत है।
तूने कई बच्चों की भेंट देकर मुझे खुश कर दिया। इन 2 जवानों की बलि ना देना, क्योंकि तेरे ये बहुत काम आएंगे। कौन से काम आएंगे देवता? जादूगरनी ने कहा। तुझे और 5 बच्चों की भेंट चढ़ानी है, और इसके अलावा भेंट के आखिरी दिन तुझे 2 बड़ों को भी। तू ऐसा करके वो दोनों अपनी कोशिश से बच्चे लाएं, और हाँ, भेंट के आखिरी दिन उन दोनों को भी भेंट चढ़ा देना, क्योंकि ये तेरे राज से वाकिफ हो चुके होंगे। और हाँ, उन दोनों लड़कों पर कड़ी नजर रखना, क्योंकि ये बहुत होशियार दिखाई देते हैं। हनुमान देवता ने उसको ताकीद की। जी देवता, मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगी, जादूगरनी ने जवाब दिया। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, हनुमान देवता की आवाज सुनाई दी। फिर हनुमान देवता ने जादूगरनी से कहा, अगर वो तेरा हुक्म मान लें तो ठीक है, वरना उन दोनों को खत्म कर देना। यह सुनकर जादूगरनी ने इस बात में सर हिला दिया। उसके बाद कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया और वो कमरे से गायब हो गई। कामरान, अगर हम इसी पिंजरे में बंद रहे तो चंद ही दिनों में हम दोनों मौत की वादी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ना कुछ खाने को है और ना ही पीने को, कदीर ने मुझसे कहा। हाँ, तुम्हारी बात तो सच है। वाकई अगर हम यहाँ पर पड़े रहे तो भूख और प्यास से ही जल्द ढांचों में तब्दील हो जाएंगे, और ऊपर से ये मोजी सांप, इन्हें देखकर ही दिल लरस रहा है, मैंने कदीर से कहा। कोई तदबीर सोचो, वरना मौत हमारा मुकद्दर बन जाएगी, कदीर ने खौफ से कहा। मगर मेरे कुछ कहने से पहले ही कमरे में मजीद रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी में अचानक एक सियाह हेवला नमूदार हुआ। उस हेवले को देखकर तमाम सांप गायब हो चुके थे। उस हेवले ने एक भयानक औरत का रूप धारा। उसका रूप देखकर मेरी और कदीर की गिकी बंध गई। वो खौफनाक और हैबतनाक औरत वही जादूगरनी थी। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ए लड़के, अगर अपनी और अपने दोस्त की जिंदगी चाहता है तो तुझे और तेरे दोस्त को मेरी हर बात माननी होगी। अगर मेरी बात ना मानी तो फिर तुम दोनों के लिए दहशतनाक और खौफनाक मौत है। तुम क्या चाहती हो? मैंने डरते हुए कहा। देखो, मैं एक जॉब कर रही हूँ, इसके लिए मुझे 5 बच्चों की ज़रूरत है। मुझे 5 दिन तक हर रोज़ एक बच्चा चाहिए, और वो बच्चा मुझे तुम दोनों ला कर दोगे। अगर तुमने इनकार किया या मेरे साथ धोखा किया तो फिर अपनी मौत के तुम खुद जिम्मेदार होगे, जादूगरनी ने कहा। मगर हम ये काम नहीं कर सकते, 5 बच्चे नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी नज़र में यह गलत काम है, मैंने कदरे खौफ से कहा। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं अभी तुम्हारी मौत का बंदोबस्त किए देती हूँ, उसने कहा। और फिर वो हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने जो उसकी खौफनाक सूरत देखी तो मारे दहशत के मेरे मुंह से चीख निकल गई। कदीर ने जब जादूगरनी को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो खौफ से कहा, हम दोनों तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। जादूगरनी के कदम वहीं रुक गए और उसके लबों पर एक मकरूह हंसी फैल गई। तुम दोनों को यह काम आज रात ही करना होगा, यानी आज रात गांव से एक बच्चा लाना होगा। खबरदार जो भागने की कोशिश की। अगर तुम दोनों में से किसी ने भागने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। मैं हर सूरत उसे खींच लाऊंगी। मैं या मेरे दोस्त का आपसे ये वादा है कि हम भागेंगे नहीं, मगर हम दोनों का भूख और प्यास से बुरा हाल है। हमें आज़ाद कर दो और हमारे लिए खाने का कुछ बंदोबस्त करो, कदीर ने कहा। अच्छा, मैं तुम दोनों को एक कमरे में पहुंचा देती हूँ, वहीं तुम्हारे लिए खाने का सामान मौजूद है। और हाँ, उस कमरे में एक दरवाज़ा है, वहाँ से भागने की हरगिज़ कोशिश ना करना, क्योंकि वहाँ मैंने बदरूहों का सख्त पहरा लगा रखा है, समझे? उसने कहा। ठीक है, हमने बैक वक्त कहा। वो कमरा निहायत अजीबोगरीब और बहुत ही भयानक किस्म का था। उस कमरे में जगह जगह उल्लुओं, चिमगादड़ों और कई डरावनी किस्म की तस्वीरें नस्ब थीं, और खाने का बहुत सारा सामान भी मौजूद था। हम दोनों ने अल्लाह का नाम लेकर खाना खाया। उस कमरे में एक दीवार पर उस जादूगरनी की एक तस्वीर भी लगी हुई थी। जब आधी रात का वक्त हुआ तो वो दोबारा हमारे कमरे में वारिद हुई। हम दोनों से बोली, मैं तुम दोनों को फिर कह रही हूं कि भागने की कोशिश ना करना, वरना भयानक मौत के जिम्मेदार होगे। हम दोनों में से कोई भी नहीं भागेगा और आपका हुक्म हमारी सर आंखों पर होगा, मैंने इल्तिजाई अंदाज से कहा, जबकि मैंने और कदीर ने अपने दिल में एक मंसूबा बना लिया था। आधी रात के वक्त मैं और कदीर उस भयानक कमरे से निकले और गांव की तरफ मोटरसाइकिल पर बैठकर चल पड़े। रात के वक्त आसमान पर चांद अपनी पूरी आबताब के साथ चमक रहा था। जगह जगह उल्लुओं और गीदड़ों की भयानक आवाज़ें माहौल को पुरस्रार बना रही थी।
بہت جلد ہم گاؤں میں پہنچ گئے۔ ہم دونوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہم دونوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اب ہم دونوں کو کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ اپنے منصوبے کو ہم نے ہر صورت میں عملی جامہ پہنانا تھا۔ جب ہم دونوں گاؤں کی مسجد کے قریب پہنچے تو میں نے موٹر سائیکل روکی۔ ہمیں اس وقت حیرت ہوئی کہ گاؤں کی اکلوتی مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رات کو مولوی صاحب مسجد میں ہی ہوتے تھے۔ شاید کوئی مسافر آ گیا ہو اور مولوی صاحب نے دروازہ کھولا ہو۔ میں نے سوچا، قدیر جلدی سے مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ پلک جھپکتے ہی میں اور قدیر نے مسجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے کسی بھاری چیز کے بھاگنے کی آواز سنائی دی، مگر وہ چیز ہمارے قریب نہ پہنچ پائی تھی کہ میں اور قدیر مسجد میں داخل ہو گئے۔ ہم دونوں پسینے میں شرابور تھے۔ ہم دونوں کو ایک اور حیرت ہوئی جب مولوی صاحب کو ہم نے مسجد کے برآمدے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ مولوی صاحب نے ہم دونوں کو دیکھ کر کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے تم دونوں کا ہی انتظار تھا۔ مکرو جادوگرنی یہاں سے بھاگ چکی ہے۔ کامران، یہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں نیست و نابود ہوگی۔ مولوی صاحب، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تمہیں نہیں معلوم کامران، بعض طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مجھے اس مکرو جادوگرنی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، مولوی صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب، اس چڑیل کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اب تک یہ کئی معصوم بچوں کا قتل کر چکی ہے۔ میں نے کہا، بیٹا وہ بہت ظالم ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جس کمرے میں تم نے اور تمہارے دوست نے کھانا کھایا تھا، وہیں پر اس کی ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ میں تمہیں ایک پتھر دوں گا، وہ پتھر تم نے اس جادوگرنی کی تصویر پر مارنا ہوگا۔ اس پتھر پر میں نے کچھ عمل کیا ہے، وہ پتھر میں تمہیں ابھی دیتا ہوں اور ابھی تمہیں اس کمرے میں پہنچا دیتا ہوں۔ جادوگرنی کے ہلاک ہوتے ہی تم خود بخود میرے پاس پہنچ جاؤ گے اور قدیر میرے پاس ہی رہے گا، مولوی صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب نے مجھ سے آنکھیں بند کرنے کو کہا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا تو مجھے لگا کہ میں ہوا کے دوش پر اڑ رہا ہوں، اور پھر چند لمحے میں ایک جگہ میرے قدم رک گئے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو خود کو اسی کمرے میں موجود پایا۔ اب کہ مجھے سب تصویریں حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ ہر تصویر پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی کہ اچانک جادوگرنی نمودار ہوئی اور مجھ سے گرجدار آواز میں بولی، کیوں اپنی جان کا دشمن بن گیا ہے؟ مگر میں نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ پتھر اس کی تصویر پر زور سے مار دیا۔ دوسرے ہی لمحے کمرہ غیر انسانی چیخوں سے گونجنے لگا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو قدیر اور مولوی صاحب میرے قریب تھے۔ مولوی صاحب نے مجھ سے کہا، بیٹا تم نے واقعی بہت نیک کام کیا ہے۔ تم نے اس جادوگرنی کو مار کر بہت سے معصوم بچوں کی جان بچائی ہے۔ اب تم دونوں اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنے گھر آ گئے۔ میں نے راستے میں قدیر سے کہا، کیا آئندہ بھی کھنڈرات کی سیر کو چلو گے؟ جواب میں وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔